بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمیں غور کرنا ہوگا کہ اس وقت ایک شخص ہے جس کا نام ہے عمران خان ایک سائٹ پر، اور دوسری طرف آپ دیکھیے، ذرا فرق ہمیں کرنا ہوگا کہ دوسری طرف جو 10-11 پارٹیاں ہیں سب کے سب پاکستان کے چور لٹیرے مفاد پرست لوگ، اور ایک طرف ہے صرف ایک شخص جس کا کوئی اپنا ذاتی مفاد نہیں ہے، اس کے ذاتی کوئی عزائم نہیں ہے، کوئی مالی مفادات نہیں ہے، کوئی موروثیت نہیں ہے، تو وہ ایک طرف ہے۔ تو اس وقت یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ہم تو غیر جانبدار ہیں، یہ جو غیر جانبداری کا رٹ لگائی ہوئی لوگ ہیں، میں ان سے یہ صرف پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جو 30 اور 40 اور 50 کروڑ میں ایم این اے اور ایم پی ایس کو خریدا جا رہا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے اور پھر آپ غیر جانبدار ہیں؟ تو بہت عجیب سی بات لگ رہی ہے کہ آپ کی غیر جانبداری تو پہلے کبھی کسی کے لیے نہیں تھی، اس شخص کے لیے کیوں؟ اس کے پیچھے کچھ وجوہات تو ہے، یہ ایک طرح تو ہوا نہیں ہے، یعنی کہ ایم کیو ایم اور کاف لیگ آپ کی مرضی کے بغیر اس طرح بلیک میلنگ پر اتر آئے، اور تو پھر آپ اشارہ تو اس طرف جائے گا کہ عمران خان نے کہا کہ غیر جانبدار تو انسان نہیں ہوتا، تو یہ حقیقت بھی ہے کہ غیر جانبداری تو انسان میں ہو نہیں سکتی، اچھی اور برے میں تمیز کرنا تو پڑتا ہے انسان کے لیے۔ تو اگر ایک طرف عمران خان ہے اور دوسرے طرف وہ لوگ خرید و فروخت یعنی ہارس ٹریڈنگ گھوڑوں کی تجارت میں شامل ہیں جن کو جیل میں ہونا چاہیے تھا، وہ پاکستان کی تقدیر کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہیں اور ایک ہیجان انگیز کیفیت پاکستان میں پیدا کر رہے ہیں، اور وہ کر بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ عام سا شخص نہیں ہے۔ اس کے متعلق میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ عمران خان کا نام ایک پہاڑ کا نام ہے، اس سے جو بھی ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہوگا، یہ آپ دیکھتے رہیے۔ اقتدار کوئی مسئلہ نہیں ہے عمران خان کے لیے، اگر خدا نخواستہ وہ اقتدار کو چھوڑ جائے تو یقین کیجئے جو ابھی لوگوں کا ریسپانس آ رہا ہے، یہ ابھی آپ کے سامنے ہے، ایک ہفتے کی بات ہے، یہ 3-4 جلسے ہوئی ہیں، کوئی اس طرح تو ہوا نہیں ہے کہ کراچی سے ایک نابالغ آیا اور شروع ہوا لانگ مارچ کے شکل میں 3000 لوگوں کے ساتھ اسلام آباد پہنچ گیا اور پھر انجام کیا ہوا کام پہ ٹانگ رہی ہے، تو اس کا موازنہ عمران خان کے ساتھ تو ہو نہیں سکتا، یا ان لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے اس ملک کے یعنی اس کے والد کو دیکھی ہے، پھر شریف خاندان کو دیکھی ہے، پھر مولانا صاحب کو دیکھی ہے، تو ان کا مقابلہ ہم عمران خان کے ساتھ کریں گے تو کیا ہم ایک قوم ہو سکتے ہیں؟ ہمیں قوم کہلانے کا حق حاصل بھی ہے کہ نہیں؟ یہ سب کی چیزیں ہمیں دیکھنی ہوگی۔ اور بقول یعنی زرداری کے کہ قاتل لیگ، کاف لیگ کو قاتل لیگ کہا گیا، اور یہ حقیقت بھی ہے اور پوری ایک تاریخ پڑی ہوئی ہے کہ بے نظیر کے ساتھ انہوں نے کیا کیا اس خاندان نے، پھر اس کے بعد شریف خاندان نے بے نظیر کی والدہ کے ساتھ کیا پورا ایک ہسٹری پڑی ہوئی ہے۔ پھر ظہور الہی کو کیسے قتل کیا گیا، کون ذمہ وار تھا اس کا، تو یہاں غیرت بھی ختم ہو گئی، کیونکہ وہ جس نے یہ کہا تھا ظہور الہی مرحوم نے کہ وہ پن مجھے دیجئے، جنرل ضیاء الحق سے کہا جس پر آپ نے سائن کیے تھے، یعنی پروانہ، وہ جو پروانہ سائن کیا تھا یعنی سزائے موت کا، وہ اپنے پاس ایک امانت کے طور پہ رکھوں گا، تاریخ بناؤں گا اس پن کا۔ تو وہ اس کا جو خاندان ہے، یعنی پہلے زرداری کی غیرت کو دیکھ لیجئے، اس خاندان کو اپنے قریب کر لیا، پھر ان کو دیکھ لیجئے کہ انہوں نے یعنی ظہور الہی کو انہوں نے قتل کر دیا، لیکن وہ یہ بھول گئے کیونکہ یہ نائب وزیر اعظم بن گیا، اور اس میں میرا ایک کردار ہے، کسی وقت آپ کے ساتھ کروں گا کہ وہ راجہ پرویز اشرف کے ساتھ بات ہوئی اور ہم نے یہ کہا کہ ایم کے ایم کے ساتھ اگر آپ کی مفاہمت نہیں ہوگی، جس کو آپ قاتل لیگ کہتے ہیں، تو ایم کے ایم سے جان چھڑانا تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو وہی بات ہوئی، پھر اس نے کہا کہ یار ہم نے تو ان کو قاتل لیگ کہا ہے، تو یہ میں نے کہا یار آپ لوگوں کا اور ان کا یہ سیاست ہمیں معلوم ہے، تو آپ ابتدا تو کیجئے۔ وہ ابتدا بھی ہو گئی، وہ پھر پرویز الہی نائب وزیر اعظم بھی بنا جب یوسف رضا گیلانی کو بھیجا گیا گھر سپریم کورٹ نے، تو راجہ پرویز اشرف صاحب وزیر اعظم بھی بن گئے اور یہ نائب وزیر اعظم بن گیا۔ یہ تو ان کے تو یہ کردار ہے جو آپ کے سامنے یہ میں جو بات کر رہا ہوں، یہ حق پر مبنی بات ہے، میں ویسے نہیں کہہ رہا کیونکہ یہ کبھی وہ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں، تو کل تاریخ تو ان کی یہی ہے۔
اور وہ بری ہے تاریخ صرف عداوت کی اور ایک دوسرے کے اوپر الزامات اور ایک دوسرے کی عزت اچالنے پر۔ لیکن آج جب ایک شخص ہے جس کا نام کپتان عمران خان ہے، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ شخص تو صرف پاکستان کی مفادات کو دیکھتا ہے اور پاکستان کے لٹیروں کو معاف کرنے والا نہیں ہے، کسی کو انارو دینے والا نہیں ہے، تو یہ سب کے سب چور جتنی بھی ہیں، خواہ وہ MKM ہو، کاف لیگ ہو، جو ڈبل وکٹ پہ کھیل رہے ہیں اور ان کے مقاصد آپ کو معلوم بھی ہے۔ تو اب دوسری طرف دیکھ لیے زرداری خاندان اور شریف خاندان کا کردار۔ پھر جو کچھ شریف خاندان نے بے نظیر کے ساتھ کیا، جو عزتیں اچالنے کی کوشش کی گئی سب کے سامنے، تو ادھر بھی غیرت کا یعنی کوئی نام و نشانی نہیں ہے۔ آپ صرف بغض عمران میں سب ایک ہے، لیکن ابھی غیرت کو بھی انہوں نے ما سلام کہہ دیا ہے، اور جو مطلب جو اصول ہے اس کو بھی ما سلام کہہ دیا۔ تو یہ لوگ، لیکن میرا اس ولاگ سے مطلب میرا یہ ہے کہ جن کو اگر یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم غیر جانبدار ہیں، تو ان کو تو سمجھ آنا چاہیے۔ صرف یہ ایک دن کے کال پر جو جلسے ہو رہے ہیں اور پروانوں کی طرح لوگ امٹ کر اس میں آ رہے ہیں، نہ کوئی کسی کو لا رہا ہے، خود بخود عوام آ رہے ہیں، اور عوام نے ابھی یہ قصد کر لیا ہے کہ عمران خان کو گرانا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان سے لوگ ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن نفرت تو نہیں کرتے، آخر میں پیار ہی کریں گے جب حقیقت ان کے ساتھ، اب حقیقت ان کے سامنے آ گئی ہے تو وہ عمران خان کے لیے جان دینے کو بھی تیار ہے۔ تو ان اداروں کو بھی تو سوچنا ہوگا کہ جو کردار انہوں نے ادا کیا ہے، جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا، وہ ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں، کروڑوں میں ایک ایک MNAs اور MPs کو خرید رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں۔ وہ جتنی بھی ادارے آپ دیکھ لیجئے، کوئی مقتدر ادارہ ہے تو ان کا یہ بیان ہے کہ ہم غیر جانبدار ہیں، تو جو دوسرے ادارے ہیں وہ ان کو ابلائج کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جنہوں نے پاکستان کا یعنی پٹا بٹا دیا ہے، تباہ اور برباد کر دیا۔ اس کی وجہ سے عوام کی کیا حالت ہے۔ اب عوام کو یہ ساری چیزیں تو سمجھ آ گئی ہے، اور جب عوام کو چیزیں سمجھ آئے تو پھر ان کو روکنا بہت مشکل ہوگا۔ اور اب اسلام آباد کا جلسہ تو آنے والا ہے، یہ پکچر بھی تو دیکھنا ہوگا سب کو، اداروں کو بھی دیکھنا ہوگا۔ سب سے پہلی بات ہے کہ اداروں کو دیکھنا ہوگا یہ پکچر 2 دن بعد۔ ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ عوام کس کے ساتھ کھڑے ہیں اور عوام کس کے لیے جان دینے کو تیار ہے۔ یہ سب کو جب سمجھ آ جائے گا، اور خدا نہ خواستہ اگر اس شخص کو ریڈیریل کیا گیا اور اس میں یہ ادارے، عوام کو تو پتہ چل گیا کہ ادارے کیا سازشیں کر رہی ہیں اس وزیر اعظم کے لیے، یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے۔ اور پاکستان کا جہاں قسمت بدلنے والا تھا، تو وہاں آ کر اس شخص کے خلاف جس نے پاکستان کے خارجہ محاذ پر، اندرونی محاذ پر پاکستان کا سر بلند کیا ہے، اس شخص کے ساتھ یہ کچھ ہوگا، تو اگر اس نے عوام کو ایک بغاوت کی، ایک ایجیٹیشن کی ایک دعوت اپیل دے دی، تو پھر ہوگا کیا؟ پھر کون سا ادارہ سامنے آئے گا؟ یہ بہت بڑے سوچنے کی بات ہے۔ میں یہاں پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو سوچنا پڑے گا، سب کو سوچنا پڑے گا۔ یہ خاص کر یہ جو اتحادی ہے، جو بلیک میلنگ کر رہے ہیں کہ 5 سیٹیں اور وزارت اعلیٰ مانگ رہے ہیں پنجاب کی، یعنی کتنی افسوس کی بات ہے، جہاں 200 سیٹیں PTI کے ہیں، اسی طرح PMLN کے ہیں، اور وزارت اعلیٰ یہ شخص مانگ رہا ہے جس کے 5 سیٹیں ہیں۔ یعنی یہ تاریخ کو بھی بھول گیا ہے، یہ اصول کو بھی بھول گیا ہے، ان کے ہاں کوئی معیار نہیں اخلاقیات کا بھی، لیکن عوام اس کو معاف کریں گے۔ اور پھر جب PTI کے ساتھ ان کا الحاق نہیں ہوگا، تو یہ 3 سیٹیں جو ان کو مل چکی ہیں خیرات میں، PTI نے قومی اسمبلی کی 3 سیٹیں اور پھر 2 مخصوص نشستیں، 5 ہو گئے، تو 10 سیٹیں بھی وہ جو صوبائی کی جیتی ہیں وہ بھی PTI کی وجہ سے۔ تو ان کا تو مستقبل بھی ان کے ساتھ، ان کو تو چاہیے تھا کہ اپنے پارٹی کو مضم کر دیتی PTI میں، اور دل صاف کر کے اس کو لیڈر مانتے ہیں عمران خان کو، تو ان کے لیے کوئی مستقبل تھا، ورنہ شریف خاندان ان کو معاف کرے گا، اس چودھری خاندان کو، اور یہی حال تو پھر زرداری کا بھی ہوگا۔ یہ سب کچھ سامنے آ جائے گا، یہ اتنی دور کی باتیں نہیں ہیں، لیکن افسوس ہے ان لوگوں کی ضمیر پر، ان لوگوں کے اصولوں پر، اصول تو نہیں ہے، بے اصولی پر افسوس ہے کہ یہ لوگ یعنی اس وقت دنیا میں پاکستان کا خارجی محاذ پر کتنا نام اور عزت بنا ہے، اور یہ لوگ ڈیریل کر رہے ہیں اس شخص کو جو پاکستان کے لیے جیتا ہے، پاکستان کے لیے مرتا ہے۔ لیکن ان 3 سالوں میں جو کچھ اس نے کوشش کی اور کیوں کامیاب نہیں ہو سکا، یہ ہماری جوڈیشری سے پوچھنا پڑے گا، یہ ہمارے دوسرے اداروں سے پوچھنا پڑے گا کہ جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھے، جس کی برآمدی ہونی چاہیے تھے، وہ تو کچھ نہیں ہو سکا ان کی وجہ سے۔ کیا عمران خان یہ نہیں چاہتا؟ کیا عمران خان اس ملک کے لیے ان چور لٹیروں کا
یعنی پیر پاڑ کے نہیں نکالنا چاہتا، لیکن ہاتھ بندی ہوئی ہیں صرف اس وجہ سے کہ تن میجارٹی ہے۔ لیکن اب عوام تو کچھ اور سوچ رہے ہیں، عوام کے نفس کو دیکھنا چاہیے۔ عوام مر مٹنے کے لیے اس شخص کے لیے پروانوں کی طرح تیار ہے۔ تو اب اس سے ڈرنا چاہیے، سب کو ڈرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ اس مقام پر یہ بات لے جائی گئی تو کیا انجام اس کا کیا ہوگا۔ عوام پھر بغیر کسی کال کی بھی اسلام آباد پر یلغار کریں گے اور اس کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ خاطر سب جمع رکھے، کوئی بھی کتنا طاقتور ہے وہ بھی خاطر جمع رکھے، اس کا مقابلہ ہو نہیں سکتا، یہ بالکل ناممکن ہے۔ جو ممکن ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، عوام مر مٹنے کے لیے اس شخص پر تیار ہے۔ تو یہ پہلی دفعہ ایسے ہو رہا ہے پاکستان میں کہ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی یعنی مفاد کے اس شخص کے لیے لوگ جان دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ولاگ میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔